اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک آپ حضرات نے سورۃ البقرہ کی 87 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سماعت کر لیا۔ آیت نمبر 87 کا ترجمہ بھی ہم نے پیش کر دیا تھا اور اس کی تفسیر بھی ایک حد تک مکمل ہو گئی تھی۔ یہاں پر رب تبارک و تعالی نے بنی اسرائیلیوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی یعنی توریت، اور ان کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں آخری نبی ہیں، بنی اسرائیل میں، کیونکہ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کے بعد بنی اسرائیل کو خطاب ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا جسے تمہارا دل پسند نہیں کرتا، تم جسے پسند نہیں کرتے، تو تم میں کا ایک فریق انہیں جھٹلا دیتا، تکبر کرتا، اور دوسرا فریق جو انہیں قتل کرنے شہید کر دیتا تھا۔ اب یہ تکبر کرنا، یہ سب حسد و بغض کی بنا پر انکار کرنا تھا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ ہم نے بتایا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام تشریف لائے۔ ان میں کچھ مشہور انبیاء کے نام ہم یہاں بتا دیں، جیسے حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت عنبیل، شمعون، سلیمان، حضرت ایوب، حضرت شعاد، حضرت ارمیہ، حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت یحییٰ، ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد نبوت بنی اسحاق سے بنو اسماعیل میں آ گئی، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اسی لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت علماء ربانیین ملت اسلامیہ کو عطا فرمائی رب تبارک و تعالی نے، اور انہی کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا۔ اب یہاں پر مرزا قادیانی کے ماننے والے شرارتیں یہاں پر اپنے طور پہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغی جماعت کے ایک مولوی نے بھی کہہ دیا کہ آپ کا خاتم بمعنی آخری نبی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو کوئی حرج ہے۔ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور اس سے آپ کی خاتمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسا کہ تحذیر الناس میں ایسا ہی اس نے لکھا۔ اور چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، خاتم النبیین ہونا، یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور آخری نبی ہونا اس بمعنی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، نہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی خطے میں، نہ ذلی نہ بروزی، کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ آپ نبیوں کے خاتم ہیں، خود آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لہذا یہاں خاتم کے معنی مہر کے لینا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ سرکار نے خود فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اور لا نبی بعدی میں یہ لا نفی جنس کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں کہ جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی رب کے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے، لہذا
اس طرح کی باتیں کرنا بے معنی ہے، اور آپ کا آخری نبی ہونا بمعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، چونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، لہذا اس کا جو منکر ہوگا کافر ہے۔ اسی وجہ سے وہابیہ دیابنا پر باجماع علماء حرمین شریفین بمطابق فتاوی حسام الحرمین کے کفر و ارتداد کا حکم ہے، اور یہ ایسا حکم ہے کہ جو ان کے کفر اور آداب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور ختم کے معنی جہاں پر مہر کے آتے ہیں وہاں ختمہ کا صیغہ علی آتا ہے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، تو ختم اللہ علی قلوبہم، دیکھو یہاں ختمہ علی کے ساتھ آئے، یہاں معنی مہر کے ہیں۔ ایسے ہی الیوم نختم علی افواہہم سورہ یاسین شریف میں جو فرمایا، تو یہاں پر بھی نختم یہ ختمہ علی کے ساتھ آیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں ختم بمعنی مہر کے لیا گیا ہے۔ لیکن آیت کریمہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین میں دیکھو خاتم آیا لیکن علی کے ساتھ نہیں آیا ہے، لہذا یہاں مہر کے معنی نہیں ہو سکتے بلکہ آخری معنی مقصود ہے، اور بہت ساری احادیث کریمہ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی یہی مطلب سمجھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا امکان ہوتا تو مسیلمہ کذاب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتل کیوں کروایا؟ اس کے خلاف فوج کشی کیوں کی گئی؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور صحاح نامی ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حالانکہ مسیلمہ کذاب جو تھا وہ ایسا تھوڑی ہے کہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتا تھا، کہتا تھا وہ نبی ہیں میں بھی نبی ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ قرآن نماز سب کچھ مانتا تھا۔ تو یہ جو نبوت کے دعوے دار ہوئے، اگر ہمارے نبی کے بعد کسی اور نبی کے آمد کا امکان ہوتا تو ان کے خلاف فوج کشی کیوں کی جاتی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع رہا کہ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، لہذا جو دعوی نبوت کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ چلیے تو یہ ایک بحث تھی یہاں پر کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، مگر اس کے بعد بنی اسرائیل نے کئی جرم ایک کے بعد ایک کیے جرم، ہے نا؟ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا، پھر ان کے بعد انکار کر دیا، پھر انبیاء کو مانا، اس کا انکار کیا، توریت میں تبدیلیاں کی، ہے نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو حالانکہ پہلے وہ جانتے تھے مگر اس کے باوجود بھی، ہے نا، وہ انکار کرتے تھے، انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، جب بھی ان کے احکام اپنی خواہشات کے خلاف پاتے تو سرے سے نبیوں کا انکار ہی کر دیتے، اور موقع پا کر انبیاء کرام کو شہید کر دیتے۔ ہم نے کل بتایا تھا جیسے حضرت شعیب، حضرت زکریا اور بہت سارے انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں نے کوششیں کی، جادو کے ذریعہ زہر دے کر مارنے کی ہم نے ذکر کیا تھا، جیسا کہ ایک روایت ہے سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کیا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ فلاں کام کیا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری طرف سرکار نے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عائشہ، معلوم ہے میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اس سے مجھے معلوم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ فرمایا میرے پاس دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا، دوسرا پائنتی کی طرف، پھر ایک نے دوسرے سے پوچھا تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم یہودی نے ایک کنگھی اور کچھ بالوں اور کھجور کے پھل کے غلاف میں جادو کیا ہے، اور وہ چادر جو ہے
فلاں جگہ ہے کنویں میں جو ہے وہ چیز دفن کر دی گئی ہے. یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لائے اور اس چیز کو نکلوایا. اللہ عز و جل نے صحت عطا فرمائی. اسی موقع پر سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں حکم فرمایا کہ یہ دو صورتیں ہیں کہ پڑھی جانے لگیں اور ایک ایک گرہیں کھلتی جا رہی تھیں. اسی لیے یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی پابندی کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرے بطور شفا کے، ورد کے، اذکار کے. تو ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا، آپ نے اگر وہ آڈیو سنا ہوگا، کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 بار سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کریں. سینے پہ دم کر لیں، ہاتھ پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لیں، جسم پر پورے جہاں جہاں ہاتھ پہنچے. اور رات کو سوتے وقت بھی اس چیز کا عمل کریں کہ آیت الکرسی، چاروں قل و سورہ فاتحہ باوضو لیٹیں اور پڑھ کر کے ایک مرتبہ ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیریں، دوبارہ پڑھیں پھر دم کر کے پورے جسم پر پھیریں، تیسری بار پڑھیں پھر پورے جسم پر دم کر کے سوئیں اور پھیریں اور داہنے کروٹ سو جائیں. انشاءاللہ جادو ہوگا تو کچھ دنوں میں کٹ کر ختم ہو جائے گا اور آئندہ اس کی حفاظت رہے گی. زندگی بھر کا یہ عمل کر لیں. اور اسی طرح دوسری حدیث سے چلیے تو خیر یہ ہوا کہ جادو کے ذریعہ سرکار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. دوسرا یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے ایک بکری کے گوشت کو زہر میں ڈبو دیا، زہر آلود کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. حضور نے اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا جو دست کا تھا اور کھانا شروع کیا. چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ساتھ میں تھے. جب کچھ کھا لیا تو حضور نے فرمایا کہ کھانے سے سب ہاتھ اٹھا لو اور ان یہودیوں کو بلواؤ. چنانچہ جب وہ آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے. انہوں نے کہا یہ زہر ہم نے اس لیے ملایا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو کچھ نقصان نہ ہوگا، ورنہ ہم آرام سے ہو جائیں گے. یعنی معاذ اللہ ان کا خیال تھا کہ آپ مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انہوں نے ہیلا کیا کہ ہم تو چیک کر رہے تھے، تو آپ نے ان کا قصور معاف کر دیا، سزا نہیں دی. اور صحابہ کرام میں جو کھانا کھایا تھا جس نے، وہ تو وفات پا گئے. حضرت سیدنا ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وصال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، خیبر میں جو زہر آلود کھانا کھایا تھا اس کا اثر اب تک محسوس ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ اتنا خطرناک زہر تھا، مگر عظمت شان مصطفیٰ کی زہر کا اثر ظاہر نہ ہوا، لیکن اخیر وقت میں اس کا اثر ہوا. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ کا زہر آخر عمر میں ظاہر ہوا. اور بھی اس کے علاوہ ان لوگوں نے فریب کیے، لیکن اللہ عز و جل کا وعدہ تھا. کیا اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تیرا عاصم و حافظ، تجھے اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے محفوظ فرمائے گا. تو پہلے سرکار اپنے ساتھ محافظ دستے رکھتے تھے، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے محافظ دستے رکھنے بند کر دیے. اب آگے کی آیت نمبر 88 تلاوت کر لیں، ترجمہ سنیں، پھر اس کے بعد تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون. ترجمہ: وقالو اور یہودی بولے، قلوبنا غلف، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ فرماتا ہے بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب. فقلیلا ما یؤمنون، تو ان میں بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں. یعنی جب یہودیوں کو دین اسلام کی دعوت دی جاتی، ان کی کمیوں پر انہیں نصیحت کی جاتی، تو وہ یہ کہتے مذاق کے طور پر، ہے نا، بطور استہزاء، یہودیوں نے مذاق کے طور پر، ان کی میرا مراد یہ تھی کہ حضور کی ہدایت ان کے دینوں تک نہیں پہنچتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے دل پر پردے ہیں. ان کا ایک کہنے کا خاص مقصد تھا کہ ان کے دل بند ہیں، کتنا بھی کوشش کر لی جائے
ہمارے دل میں یہ ساری چیزیں نہیں پڑنے والی ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں، اس لیے ہمارے عقائد محفوظ ہیں۔ کسی کا بہترین انداز میں تقریر کر دینا، مضبوط دلائل قائم کر دینا، معجزات پیش کر دینا، کچھ بھی کر دیں، وہ ہمارے عقیدے وہ متزلزل نہیں کر سکتے، ہمارے عقیدوں پر وہ فرق نہیں ڈال سکتے۔ ہم پکے اسرائیلی ہیں، ہم یہودی ہیں، ہمارے دل پر جو غلاف چڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اسلام جو قبول نہیں کر رہے ہو، میرے محبوب کی ہدایت قبول نہیں کر رہے ہو، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ تمہارے دل غلاف میں بڑے محفوظ ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں رحمت الہی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اب تم اس قابل ہی نہیں رہے کہ نور ایمان سے تمہارے دلوں کے ظلمت قدر روشن ہوں۔ جو تمہارا دل گناہوں کی وجہ سے تاریک ہو چکا ہے نا، یہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ رحمت الہی سے انہیں حصہ مل سکے۔ تمہاری مسلسل نافرمانیاں، تمہارا نفاق، تمہاری یہ شرارتیں، اب ان میں حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے۔ دیکھیے کہ انہوں نے سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان لیا، مگر پہچان لینے کے بعد بھی انکار کیا، تو ظاہر سی بات ہے ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، ان کی نشانیوں کو، ان کی خوبیوں کو جو ان کے کتاب میں تورات میں موجود تھی، سب وہ جانتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ انکار کیوں تھا؟ حسد کی بنا پر، جلن کی بنا پر تھا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس کی وجہ سے انہوں نے جب عظمتوں کو جاننے کے بعد انکار کیا تو ان کے پر اللہ کی لعنت ہوئی اور وہ قبول حق کی عظیم نعمت سے محروم ہو گئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سمجھنے کے تعلق سے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آخر ان دیوبندیوں، وہابیوں، تبلیغیوں کا معاملہ، جماعت اسلامی والوں کا معاملہ ہے کہ آپ سوچ لیں خود، کیا انہیں قرآن مقدس کی وہ آیات نہیں سمجھ میں آتی جس میں عظمت مصطفیٰ اس قدر بیان کیے گئے؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول ان کو نہیں معلوم؟ نور الانوار اصول فقہ کی مشہور کتاب جو سارے مدرسوں میں، یہاں تک کہ دیوبند، دارالعلوم دیوبند میں بھی پڑھائی جاتی ہے، تبلیغیوں کے بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھائی جاتی، سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اتنی مضبوط کتاب ہے یہ اصول فقہ کی۔ اسی میں ہے کہ جو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر خطبے میں لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کانا خلقہ قرآن، یہ نقل فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ سرکار کا اخلاق مکمل قرآن ہے۔ تو آخر ہے کیا ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، یہی تو ہے سنت رسول کو بیان کرنا، اخلاق مصطفیٰ کو بیان کرنا۔ تو گویا کہ یہ وضاحت ہے صاف کہ پورا قرآن نبی کا اخلاق بیان کر رہا ہے، تو گویا کہ پورا قرآن یہ میلاد مصطفیٰ ہے، مگر اس کے باوجود ان جاہلوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ معجزات کی احادیثیں، آپ کی عظمت و شان کی حدیثیں، قرآن مقدس کی آیات طیبات، وہ سب پڑھتے ہیں، مگر چونکہ سب جان کر وہ انکار کرتے ہیں تو ان کا دل، اللہ کی لعنت ان پر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے سے وہ کہ لائق ہی نہیں رہ گئے، ان کے اندر سے صلاحیت ہی کھینچ لی گئی ہے۔ چلیے خیر، اب آگے اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُم كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی، مصدق لما معہم، جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتی ہے۔ جب ان کے پاس اتری تو ہمارے نبی پر، اور یہ ہمارے نبی کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کو خطاب ہے کہ جب ان کے درمیان کتاب مقدس قرآن مجید اترا، اور یہ ایسی کتاب تھی جو ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی تھی، توریت کی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے یہودیوں تمہاری حالت کیا تھی؟ اور وہ لوگ ایسے تھے کہ اس سے پہلے
وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، تو جب تشریف لایا، پہلے تو انہی کے وسیلے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ کافروں پر فتح مانگتے تھے وسیلے سے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فلما جاءهم ما عرفوا، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، پہلے سے ہی جانتے تھے تب تو ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، ہے نا، کفروا، اس کے منکر ہو بیٹھے، ہے نا، کفروا بھی اس کے منکر ہو بیٹھے. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو منکروں پر. بات سمجھ کی نہیں؟ یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی ہٹ دھرمی اور ان کے جان بوجھ کر کفر کرنے کی ایک اور مثال اللہ بیان فرما رہا اس آیت کریمہ میں. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، یہودیوں کی عادت تھی کہ جب کبھی کفار و مشرکین سے ان کی جنگ ہوتی تو ان کی جب جنگ ہوتی کافروں سے اور یہودیوں کو لگتا کہ اب ہم جیت نہیں پائیں گے، ہماری فتح نہیں ہو سکتی، سارے امکانات ختم ہو چکے ہیں، تو اس وقت وہ تورات کو سامنے رکھتے اور وہ مقام تورات میں وہ جگہ کھولتے، وہ اس مقام کو کھول کر جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات کا ذکر ہوتا، وہاں پر وہ ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ میں دعا کرتے. وہ دعا کرتے تھے. سوچی کتاب توریت کھولتے، تورات شریف کو، اور جہاں جس صفحے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، ہے نا، اور آپ کے بارے میں ذکر ہوتا، کمالات صفات کا ذکر ہوتا، وہاں ہاتھ رکھتے اور دعا کیا کرتے؟ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثه فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون. کیا دعا کرتے؟ اے اللہ، ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو دیکھو کیا اللہ فرماتا ہے کہ لما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، جب ان کے پاس کتاب قرآن آ گیا جو ان کے ساتھ کتاب کی توریت کی تصدیق کرتا ہے. اور حال تمہارا یہ تھا اے یہودیوں کہ اس سے پہلے تم اسی نبی کے وسیلے سے کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، اسی نبی کے وسیلے سے تم کافروں پر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، فتح طلب کرتے تھے، وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے. اور جب یہ جانا پہچانا نبی آ گیا، آج تک تم جس کا نام لے کر جیتے رہے، جس کے نام کے وسیلے سے دعائیں کرتے رہے، جس کی برکت سے تم فتح یاب ہوتے رہے، جب وہ میرا محبوب رسول تمہارا نجات دہندہ تشریف فرما ہوا تو اس پر ایمان لانے کے بجائے انکار کر بیٹھے. تو ایسے تعصب اور افسوس ہے نا. تو ان کا یہ جو معاملہ تھا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس سے چند چیزوں کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، وہ دعائیں کرتے تھے سرکار کے وسیلے سے، جبکہ آپ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. دوسری روایتوں میں صاحب خزائن العرفان نے یہ فرمایا، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ عنہ نے، کہ وہ یہ دعا کرتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے فتح و نصرت عطا فرما. بس ماری کہ نہیں؟ تو پہلے یہاں تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان حق اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول بندے ہیں ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور واہ سبحان اللہ، یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ان کی شان ہی کیا تھی، ہے نا. جو نبی قبل ہوئے کیا ہے وہ سب چمک والے اجروں میں چمکا، کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی. پتہ یہ چلا کہ فرش والے تیری شوکت کا ولو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، ہے نا. اعلیٰ حضرت نے حضرت کیا کہا، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کی تشریح آوری ہوئی بھی نہیں تھی.
مگر آپ کا شہرہ ہر جگہ عام تھا. اس وقت بھی حضور کے وسیلے سے خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ خلق کی حاجت روائی اس وقت بھی سرکار کے وسیلے سے ہوا کرتی تھی. ایسا نہیں کہ آج یہ دعائیں کی جاتی ہیں، اس سے پہلے بھی دعائیں مانگی جاتی تھیں. صحابہ کرام بھی دعائیں کرتے تھے. سرکار نے خود دعا تعلیم فرمائی. ایک نابینا صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ دعا کر دیجئے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. میرے نبی نے فرمایا اگر تو چاہ تو دعا کر دوں اور نہیں تو صبر کر، تیرے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. پھر سرکار نے فرمایا، بار بار وہ کہتے رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، ہے نا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھی اس لیے دعا کی، مگر جاہلوں حدیث کا مطلب بگاڑو مت، ہے نا. یہی ہے بغض و عناد، حسد، بغض، یہودیوں کا طریقہ کہ اپنے مطلب کی چیز سناؤ اور جو اپنے نظریات کے خلاف ہو اس کو چھپا دو. میرے نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ، مگر دعا تم خود مت کرنا. دعا کیسے کرنی ہے وہ میں تمہیں سکھاؤں گا، ہے نا. مطلب یہ کہا نہیں، مگر یہ کہا کہ تم نماز پڑھو اور اس کے بعد دعا میں تعلیم دیتا ہوں. دعا کیسے کرنی ہے؟ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی. اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توجہ کرتا ہوں تیرے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں. پھر اس کے بعد یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعہ آپ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میری یہ حاجت پوری کی جائے. دعا کی ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا پہلے بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے. مگر وہابیوں کو یہ آیت پڑھتے ہیں مگر لیکن الوہابی قوم لا یعقلون، ہے نا. انہیں عقل و سمجھ نہیں ہے. حضرت آدم نبی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جب ان کی دعا توبہ قبول ہوئی تو اس وقت بھی تو تھا کہ انہوں نے اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. حضرت آدم نے دعا کی ہے نا. تو پہلے ہی سے شہرا تھا اور یہاں یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا. لہذا یاد رہو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. چلیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہاں پر چند ضروری چیزیں یہ کہ انہوں نے یہ کفر کیا، انکار کیا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی. اس تعلق سے روایتیں جو ہے کئی ایک ہیں. تو جو چند جو ہے لغوی تشریحات یہاں پر ہیں، لیکن ہم سوچ رہے تھے کہ اس کا ہم ذکر کر دیں، لیکن پھر درس جو ہے بہت گاڑھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں. چلیے خیر، تو تھوڑا سا جو ہم رک گئے تھے وہ اسی مقصد کے تحت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار انہوں نے کیا اور اس کے بعد یہ انکار انہوں نے حسد اور بغض اور جلن میں کیا ہے. کس کی بنا پر کیا ہے؟ حسد کی بنا پر کیا ہے. ان کا یہ انکار بے وجہ نہیں تھا. انکار کیوں کیا؟ حسد کی بنا پر کیا ہے. جیسا کہ یہاں پر ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جس کو وہ جانتے تھے پہچانا ہوا اس کا انکار کیا. تو یہ انکار کیوں کیا؟ حسد کی بنا پر، ریاست کے خوف سے کہ ان کے مولویوں کو جو یہ کمائی ہو رہی تھی جم کر کے، تو اس کمائی کو کہیں ان کے ہاتھوں سے چلی نہ جائے. تو اس وجہ سے انہوں نے حسد کی بنا پر جو ہے
انکار کیا. اور حسد ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان باغی ہو جاتا ہے اور